السلام علیکم جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 160 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 160 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، مثل و مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی راہ میں، دین کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، مساجد مدارس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کی مستحق مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ کمثل، مانند مثال، حبۃ، ایک دانے کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے رزق میں سے اس کے راستے میں، دین کی خدمت میں، یا اس کی مخلوق جو مستحق ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ایک دانے کی ہے۔ انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، حبۃ ان کے معنی دانہ، اور حبہ یہ دوائی کی جو گولی ہوتی ہے، اس کو بھی ٹکیا جو ہوتی ہے دوائی کی، پیراسیٹامول وغیرہ، اس کو بھی حبہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، سٹے، سنبل کی جمع سنابل۔ تو وہ ایک دانہ جو ہے، کمثل، مانند مثال، حبۃ، ایک دانے کی ہے، انبتت، جو دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، سٹے، فی کل سنبلۃ، بیچ ہر ایک سٹے کے، 100 حبۃ، دانے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہی ہے جس سے کسان جو ہے زمین جو ہے اس کو نرم کر کے اس میں دانے بکھیر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور وہ پھر دانے میں سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 پودے نکلتے ہیں، گچھا جو ہے 7 بالیوں کا، ایک دانے میں سے ایک گچھا نکلتا ہے، 7 بالیوں کا، اور ہر بالی کے اوپر جو ہے ایک سٹا ہوتا ہے۔ تو 7 بالیوں پر 7 سٹے ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو 7 سٹوں میں کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ کیا دیتا ہے، اجر کیا دیتا ہے، جس طرح ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہتا ہے۔ اجر و ثواب جو ہے خرچ کیے ہوئے مال کا، اجر و ثواب جو ہے اس کو اللہ بڑھاتا ہے۔ جیسے میں نے حدیث کے حوالے سے جو ہے پیچھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے یہ خوش نصیب پوچھے گا، اللہ میری نیکیوں میں یہ پہاڑ اور پہاڑ جتنی نیکی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو وہ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے، تو نے میرے ایک روزہ دار بندے کا ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تھا، آج میں تجھے اس ایک کھجور کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اور وہ پہاڑ بہت، اس میں سے تو کوئی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے کھجوریں بن سکتی ہیں، کھجور کے وزن کے برابر جو ہے لاکھوں کروڑوں، بلکہ اس سے بھی آگے جو ہے وہ بن سکتی ہیں نیکیاں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیاں جس کی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے خلوص کو، انسان کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس خیر خواہی کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنا زیادہ جو ہے اللہ کی مخلوق پر ترس کرے گا، جتنا زیادہ جو ہے اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرے گا کہ اللہ کا دین جو ہے دنیا میں پھیلے، دین حق پھیلے، اتنا زیادہ اس کو جو ہے اجر و ثواب اس کا بڑھتا جائے گا۔
واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، فراخی والا ہے، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، ثم پھر لا نہیں، یتبعون وہ پیچھے لگاتے، ما اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن کسی احسان کو نہیں پیچھے لگاتے، کسی احسان کو، ولا اذن اور نہ کسی اذیت کو۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور خرچ کرنے کے بعد پھر جو ہے جن پر خرچ کرتے ہیں ان کو احسان نہیں جتلاتے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب مطلب تھا مجھ سے آ گیا میرے پاس جی مجھے 1000 روپیہ دو، تو اب جو ہے مطلب نکل گیا تو اب آنکھیں نہیں ملاتا۔ اس طرح اس پر احسان جتلا کر اس کو معاشرے میں ذلیل کرنا، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ مومن کی عزت جو ہے یہ ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ غالباً یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ مومن کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے، یہ مومن کی عزت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے جو ہے تھوڑا سا خرچ کر کے کسی کو جتانا یا کسی کو اذیت دینا کہ چلو یہ کام کرو، تم مجھ سے پیسے لے گئے تھے نا، چلو یہ کام اٹھاؤ یہاں سے، میرا یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ فرمایا جو لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں جن پر خرچ کیا ان کو، یا ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان سے جو ہے کام لیتے ہیں، فرمایا وہ لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن کسی احسان کو، ولا اذن اور نہ کسی اذیت کو۔ جو خرچ کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بعد کسی کو نہ تو احسان کرتے ہیں اس پر، نہ جتلاتے ہیں اور نہ اس کو اذیت دیتے ہیں، لہم واسطے ان کے، اجرہم بدلہ ہے ان کا، اجرت ہے ان کی، مزدوری ہے ان کی نیکی کی، عند ربہم پاس رب ان کے، ولا خوف اور نہ کوئی ڈر ہوگا آنے والے وقت کا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں، اللہ جو ہے ان کو اجر و ثواب دے گا، اور آنے والے وقت یعنی قیامت کے بارے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ نیکی جو ہے انسان کو کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ترس کرتا ہے، وہ انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی بھوکے کو، کسی محتاج کو میں نے کھانا دے دیا ہے، میں نے کسی کی مدد کر دی ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے خرچ کیا اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا اس کو آنے والے وقت یعنی قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے کاموں میں یا اللہ کی مخلوق محتاج مخلوق پر خرچ کرتا ہے، ان کو آنے والے وقت قیامت کے وقت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور نہ گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم ہوگا کہ میں نے ماضی میں نیکی کوئی نہیں کی۔ غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، کاش میں اور محنت کر لیتا تو میرے نمبر زیادہ آ سکتے تھے، کاش میں فلاں کام کر لیتا تو میں ذرا بہتر ہو جاتا۔ تو اس طرح جو ہے آنے والے زمانے کا خوف نہیں ہوگا ان پر، اور گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ قول معروف بات اچھی، ومغفرت اور بخش دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقے سے، کسی کو اچھی بات کہہ دینا۔ سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے پیغمبر کی نصیحت ہے
انا احسن الحدیث کتاب اللہ، ہر مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتا ہے جملہ، انا احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے قرآن کی باتیں، اللہ کے قرآن کی نصیحتیں یہ سب سے بہتر ہیں۔ تو فرمایا کہ قول معروف، بات اچھی، و مغفرت، اور بخش دینا، کسی کی غلطی معاف کر دینا، کسی کی زیادتی معاف کر دینا، خیر بہتر ہیں، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا، پیچھے لگے جن کے، پیچھے لگے جس کے، اذن اذیت، ایسا صدقہ جس کو دینے کے بعد انسان جو ہے، جس کو صدقہ دیا ہے اس کو اذیت دیتا ہے، تانے دیتا ہے، اس سے بگاڑ دیتا ہے، اس کو جتاتا ہے، اس کو لوگوں میں ذلیل کرتا ہے، فرمایا ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے اپنے منہ سے کسی کو اچھی بات کہہ دے، دین کی بات کوئی نصیحت کر دے، جو ہے وہ بہتر ہے، یا کسی کا غلطی خطا گناہ معاف کر دے، یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے جس صدقے کے پیچھے انسان جو ہے وہ اذیت لگاتا ہے، جس کو صدقہ دے کر اس کو جو ہے تانے دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے زبان سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غنی، مالدار خزانوں والا ہے، بے پرواہ ہے، حلیم، بڑے حوصلے والا ہے۔ اللہ کے وسیع خزانے ہیں، وہ تمہیں دے کر رزق جو ہے آزما رہا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کی مخلوق، خستہ حال مخلوق پر تمہیں رحم آتا ہے یا نہیں آتا، تمہیں اللہ کی مخلوق پر ترس آتا ہے یا نہیں آتا، وہ تمہیں مال و دولت دے کر آزما رہا ہے کہ میری مخلوق کے لیے تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کسی بھوکے کو دیکھ کر تم محسوس کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ خزانوں والا ہے، اللہ چاہے جن لوگوں کو تمہارے سامنے غریب خستہ حال اللہ تعالیٰ نے بنایا معاشرے کے اندر، اللہ چاہے، اللہ کے وسیع خزانوں کا مالک ہے، وہ سب کو روزی جو ہے بے بہا دے سکتا ہے، لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ جن کو زیادہ دیا رزق ان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اعلیٰ انسان جو مال و دولت والا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، جو خستہ حال غریب ہے اس کی طرف دیکھو، اور رب کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے روکھی سوکھی دی ہے، تیرا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غنی، خزانوں والا ہے، مالدار ہے، بے پرواہ ہے، حلیم، حوصلے والا ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، اگر تم نہیں اس کی مخلوق پر خرچ کرو گے تو یہ خرچ کی نیکی کسی اور کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کر دے گا، کسی اور سے خرچ کروا لے گا۔ یہ نہیں کہ صرف تم ہی ہے جو ہو دنیا میں کسی کی مدد کر، نہیں، وسیع دنیا ہے۔ اگر ایک شخص نہیں خرچ کرتا، اس نیکی سے محروم رہتا ہے، اس کو کسی غریب پر ترس نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے جو ہے اس غریب کی مدد کروا لے گا، یا اس بڑے خزانوں کا مالک ہے وہ خود اس کو جو ہے محتاج کو اور غریب کو جو ہے وہ خزانہ دے دے گا۔ اللہ ایسے کر سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کو آزما رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، نہ باطل کرو، یعنی نہ ضائع کرو، صدقاتکم، صدقات اپنے، بالمن، ساتھ خاص احسان کے، والاذی، اور خاص اذیت کے۔ جب خرچ کرتے ہو، خرچ دے کر جو ہے اپنے صدقے کا مال جو ہے اس کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو، کسی پر جو ہے احسان جتلا کر یا اس کو تانے دے کر، اذیت پہنچا کر، اپنے صدقے کے حوالے سے اپنے صدقے ضائع نہ کرو، تمہیں کوئی نیکی نہیں ملے گی۔
اگر خرچ رب کے دیے ہوئے خرچ میں سے جو ہے خرچ کر کے تم مخلوق پر خرچ کر کے ان کو اذیت پہنچاؤ گے، ان پہ احسان کرو گے، تو اللہ جو ہے تو تمہیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا اور تمہارا صدقہ ضائع کر دے گا۔ کالذی مانند اس شخص کے ينفق کو جو خرچ کرتا ہے، مالہ مال اپنا، رعاء دکھانے کے لیے، الناس لوگوں، فرمایا جو شخص جو ریاکاری دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے دیگ پکا کر کھلا دی، حاجی صاحب نے فلاں چیز جو ہے وہ دے دی ہے، جی میاں صاحب نے ملک صاحب نے جی فلاں جو ہے چیز ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی تعریف پر، یہ ہے ریاکاری۔ وہ چاہتا ہے کہ میں خرچ کروں، نیکی کروں تو لوگ میری تعریف کریں، یہ ہے لوگوں کو دکھانا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نیکی جو ہے اس کے پیچھے نیت ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ خوش ہو جائے۔ دنیا کا تصور نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ پہ خوش ہو جائے، جس نے مجھے مال و دولت دیا ہے، جس نے مجھے حیثیت دی ہے، میں اس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کروں تو یہ نیکی ہے۔ وہ فرمایا کہ کالذی مانند اس شخص کے ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ مال اپنا، رعاء دکھانے کے لیے، الناس لوگوں کو، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم اور ساتھ خاص دن، الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ فرمایا جو ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، اس نے نہ اللہ کو جو ہے خوش کیا ہے یہ مال خرچ کر کے، اور نہ اس نے جو ہے آخرت میں اس کا اجر و ثواب لینے کی کوئی نیت کی ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دنیا میں نقد دے دیں اور میری تعریف کریں، ماشاءاللہ جی حاجی صاحب نے جی خرچ کیا، حاجی صاحب نے کھانا کھلایا جی۔ تو یہ جو ہے جو بھی نیکی کرتا ہے انسان، اگر وہ ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں، تو وہ سب جو ہے خرچ کیا وہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ سب برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص پر جو ہے کوئی نیکی اس کو جو ہے نہیں دے گا، سب مٹا دے گا، کیونکہ اس نے جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہ میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میں اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے اور مجھے آخرت میں اس کا اجر و ثواب دے۔ نبی علیہ السلام نے مثال بڑی پیاری بیان کی ہے کہ کسی کمرے میں روشن دان لگا ہے، ایک آدمی روشن دان لگاتا ہے کہ جو ہے وہ روشن دان میں سے جو ہے ہوا کا گزر ہو جائے اندر باہر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ روشنی آئے۔ تو اس نے صرف یہ دنیاوی چیزوں، دو چیزوں کی نیت سے روشن دان لگایا ہے کہ ہوا جو ہے کمرے کی وہ تبدیل ہوتی رہے، دوسرا اس میں سے کوئی روشنی آئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دو فائدے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ روشن دان اس نیت سے رکھتا ہے کہ اس روشن دان میں سے صبح کی اذان جو ہے داخل ہو کر میرے کمرے میں مجھے نیند سے جگا دے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روشن دان اس کی اس نیت کی وجہ سے نیکی ہے، جب تک وہ لگا رہے گا اس کو نیکی ملتی رہے گی، اور جو دنیاوی دو فائدے ہیں وہ اللہ اس کو بغیر نیت کے مفت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، اس لیے کوئی بھی نیکی کرنی ہو صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کی بجائے مجھے آخرت میں دے، تو اللہ تعالیٰ بڑا وسیع القلب ہے، وہ اس کو دنیا میں بدلہ دے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا۔ جس طرح جو ہے اذان کے لیے نیت کر کے اس نے روشن دان لگایا تو اس کو جو ہے نیکی بھی ملے گی، اور جو دو دنیا کے فائدے ہیں ہوا کی تبدیلی اور روشنی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مفت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا فمثل، پس مثال اس شخص کی کا مثل مانند مثال
صفوان ایک چٹان کی ہے، علیہ اوپر جس کے ترابن مٹی ہو، فاصابہ پس پہنچے اس کو، اس چٹان کو، وابل تیز می یا تیز بارش۔ فرمایا یہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، آخرت میں اس کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں۔ فرمایا ان کی مثال ایک چٹان کی ہے جس پر مٹی ہو۔ اب چٹان پتھر ہے، اس پر اگر مٹی ہوگی تو وہ اس میں سے جو ہے کوئی دانے جو ہے اس مٹی میں دبا دیں تو فصل اگ سکتی ہے، لیکن اگر جو ہے اس چٹان پر جو ہے تیز بارش آ جائے تو وہ مٹی جو ہے بارش اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ پھر چٹان جب مٹی نہیں ہوگی تو پتھر پر کوئی دانہ نہیں اگے گا۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ اپنی ریاکاری کی بارش سے مٹی جس کے اندر دانہ اگتا ہے اس کو بہا دیتے ہیں اور نیچے پتھر رہ جاتا ہے، تو اس کی اس بری جو ہے غلط نیت کی وجہ سے، ریاکاری کی نیت کی وجہ سے کوئی فصل نہیں اگے گی۔ ہاں اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت نیکیوں کی فصل بہت زیادہ جو ہے پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا فَتَرَكَهُ پس وہ بارش چھوڑ دیتی ہے چٹان کو، سلدہ صاف۔ چٹان کے اوپر مٹی تھی جس میں بیج دبانے سے جو ہے فصل اگ سکتی تھی، لیکن جب بارش آئی تو مٹی ساری بہا کر لے گئی، چٹان صاف رہی، سلدہ صاف رہ گئی۔ اب اگر مٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور اگتا، بے شک نیچے چٹان ہے، اب مٹی نہیں ہے تو چٹان پر کچھ نہیں اگے گا۔ اس طرح اگر جو ہے کوئی شخص اپنے خرچ کے پیچھے جو ہے ریاکاری لگا دیتا ہے، ریاکاری کی بارش لگا دیتا ہے، تو اس کی ساری جو ہے وہ فصل جس میں جو مٹی پر اگی تھی یا اگ سکتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا۔ واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم خاص قوم، الکافرین حقیقی کافروں کی کو، جو اللہ کی باتوں کے انکاری ہیں، اللہ کی نصیحتوں کے انکاری ہیں، اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، سیدھے سادے کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ان کو مت دیتا ہے جو اللہ کی ہر بات کو قبول کریں، کسی کا بھی انکار نہ کریں، ہر بات پہ جو ہے وہ دل و جان سے جو ہے محبت سے نیک نیتی سے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے گا۔ لیکن جو اللہ کے علاوہ دکھاوے کے لیے یا اللہ کے نافرمان کافر بن کر خرچ کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ مال اپنے، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات مرضیاں خوشیاں، اللہ کی مرضات خوشیاں مرضیاں، جو اللہ کی خوشیاں چاہنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال فرمایا کہ وَتَثْبِيتًا، اور ثابت کرنے کے لیے، پختہ رکھنے کے لیے، مِنْ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں کی طرف سے، جو اپنے دلوں کو پختہ رکھتے ہیں نیکی پر اور وہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال جو ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خوشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کمثل جنت، مانند مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ اونچی جگہ پر، ربوہ کے معنی اونچی جگہ، اصابہا پہنچتا ہے اس باغ کو، وابل تیز می یا تیز بارش،
فرمایا جو اللہ کی مرضیات کے چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشیاں چاہتے ہوئے اور دلوں کی پختگی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، دلوں کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو ٹیلے پر ہو، اس باغ تک جو ہے کسی نہر کا پانی نہ جا سکے، کسی کنویں کا پانی نہ جا سکے، کسی ٹیوب ویل کا پانی نہیں جا سکتا، وہ ٹیلے پر ہے اور وہ اللہ کی بارش سے جو ہے، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ پھل دیتا ہے۔ تو اگر اس کو جو ہے تیز بارش پہنچتی ہے، فآتت، پس وہ دیتا ہے اوکولہا، پھل اپنا، ضعفین، دگنا۔ فرمایا جس سے ایک ٹیلے پر جہاں کسی نہر کا پانی، کسی ٹیوب ویل کا پانی، کسی کنویں کا پانی، کسی کاریز کا پانی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ رب العزت اس پر تیز بارش برسا دیتے ہیں، تو بارش کی وجہ سے اس کا پھل جو ہے وہ دگنا لگ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ، بس اگر نہ یُصِبْہا، پہنچے اس باغ کو، وابل، تیز بارش، فَطَلٌ، بس شبنم ہی کافی ہے، اوس ہی کافی ہے۔ فرمایا ٹیلے پر جو ہے باغ، اگر اس کو تیز بارش پہنچے تو دگنا پھل، اور اگر بارش نہ ہو تو آسمان سے جو ہے رات کو جو قطرے گرتے ہیں، اوس، شبنم، پنجابی میں تریڑ، تو وہ جو ہے قطرے ہی اس باغ کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھتے ہیں اور پھل وہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی مرضیات کے لیے اور دلوں کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے جانوں کی پختگی کے لیے، تو ان کی مثال ایک جنت کی ہے، باغ کی ہے کہ جو ٹیلے پر ہے۔ جب انسان اللہ سے اپنا دلی تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے۔ جب اس نے نیت یہ کر لی ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے اور میں نے اپنی جان کو پختہ کرنا ہے نیکی کے ساتھ، تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ جو ہے دوستی قائم کر لیتا ہے، محبت قائم کر لیتا ہے، اور ٹیلے پر باغ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یا تو بارش سے دگنا پھل لگائے گا، اور وہ بارش نہیں برسائے گا تو اور سے ہی اس کا باغ جو ہے اس کو پھل کافی لگے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دلوں کو پختہ کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ آزما لیں بے شک کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی خرچ کریں نا، تو خرچ کے بعد آپ کو افسوس نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ خوشی پیدا کر دیتا، آپ کو بڑی خوشی ہوگی، بڑا سکون ہوگا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی جو ہے مدد کی ہے، کسی بھوکے کو میں نے کھانا کھلا دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں کہ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے خرچ کریں گے، تو پھر اللہ بھی جواباً آپ سے محبت کرے گا۔ اور اگر آپ کا باغ کسی ٹیلے پر ہے جہاں کہ کوئی بھی ذریعہ پانی کا نہیں ہے، تو اللہ اپنی بارش برسا کر اس باغ میں دگنا پھل دے گا، اور اگر بارش نہیں برسائے گا تو اس کے لیے شبنم، اوس ہی کافی ہے، اور اللہ کے حکم سے اس میں پھل جو ہے وہ باغ میں لگے گا۔ فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی رکھتے ہوئے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہو، یا اس کے مقابلے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ آیا ودو، کیا یہ ودو
کوئی چاہے گا، احد ہو کوئی ایک، کم تمہارا، یا تم میں سے، آیا ودو، یہ ودو کے معنی جو ہے محبت کرنا، دوستی کرنا، مودت، مودت جو ہے اس کا معنی ہے محبت کرنا ایک دوسرے سے۔ فرمایا آیا ودو، کیا محبت کرے گا، پسند کرے گا، احدکم کوئی تمہارا، ان تکونا یہ کہ ہو، لہو واسف شخص کے جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں میں سے، و عنابن اور انگوروں میں سے، تجری چلتی ہوں، من تحتہا نیچے ان باغوں کے، الانہار خاص نہریں، فیہا بیچ اس باغ کے، من کل الثمرات تمام قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ اور پہنچا ہو اس باغ کے مالک کو، الکبر و حقیقی بڑھاپا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور بعد سے اس کے اولاد ہے، ضعفاء و کمزور، کم عمر۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے بوڑھا ہے اور اس کی اولاد بڑھاپے کی اولاد، ابھی کمزور ہے، ابھی بچے ہیں، اور اگر اس کا جو ہے اللہ نے اس کو باغ دیا ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے نیچے سے جو ہے اس باغ کو پانی پلانے کے لیے خاص نہریں چلتی ہیں، اور ہر قسم کا پھل جو ہے اس باغ میں جو ہے پیدا ہوتا ہے، کیا وہ خواہش کر سکتا ہے بوڑھا آدمی جس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کیا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے؟ کون سی خواہش؟ فَأَصَابَهَا پس پہنچے اس کو، اعصار بگولا، واو رولا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، گردش، ہوا کی گردش، ہوا کا چکر، فیہ بیچ اس کے نارن آگ ہو، فاحترقت پس وہ بگولا جو ہے آگ کا وہ اس باغ کو جلا دے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص جو بہت بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ چھوٹی ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار اس کے باغ پر ہے، اور اس باغ کو اللہ تعالیٰ نہروں کے ذریعے پانی پلاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کا پھل جو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے، تو کیا اس کے دل میں کبھی خواہش ہوگی کہ میرے باغ پر جو ہے کوئی بگولا، آگ کا بگولا آ کر جو اس کو جلا کر راکھ کر دے؟ کبھی یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی۔ مثال اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو اذیتوں کے ذریعے، ریاکاری کے ذریعے، احسان جتلانے کے ذریعے اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، جس سے تم اپنے باغ جو روزی کا واحد ذریعہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کوئی آگ آ کر کھا جائے، اس طرح جو ہے اپنی نیکی کے بارے میں جو تم خرچ کرتے ہو اس کے بارے میں بھی تمہیں یہی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نیکی کو ضائع نہ کر دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے نیکی کے بعد، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے دونوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا مکہ میں، اور اس کے بعد دعا کرتے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس کوشش کو ہم نے تیری توفیق سے تیرا گھر جو ہے وہ تیار کر دیا ہے، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ تو ہر نیکی کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میری نیکی ضائع نہ کرنا، یا اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لینا آخرت کے لیے۔ جب آپ آخرت کے لیے مانگیں گے تو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر خود ہی دے دے گا۔ تو ہر نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے تیری توفیق سے
تو نے جو مجھے رزق دیا ہے میں نے اس کو جو ہے تیری خوشی کے لیے تیری مخلوق پر میں نے خرچ کر دیا ہے، مسجد میں خرچ کر دیا ہے، مدرسے میں خرچ کر دیا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کر دیا ہے۔ یا اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ تو نیکی کے بعد قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی بھی کوئی شخص بوڑھا ہے، اولاد اس کی بڑھاپے کی چھوٹی چھوٹی ہے، اور اس کا باغ ہے کھجوروں انگوروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے نہریں چلا دی ہیں اس کے باغ کو پانی دینے کے لیے، اور کیا اس کے دل میں جو ہے کبھی یہ خیال آئے گا کہ کوئی آگ کا بگولا آ کر اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دے؟ کبھی یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ ساری چیز روزی جو ہے جو برباد ہو جائے؟ فرمایا جس طرح تم یہ خواہش نہیں کرتے، اس طرح نیکی جو ہے اس میں بھی تمہاری خواہش یعنی یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری نیکی کو برباد نہ کرنا، اللہ میری نیکی کو قبول کر لینا۔ اور نیکی قبول وہی ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضیات کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم آپ کریں گے، انشاءاللہ اس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو ضرور قبول کر لے گا۔ فرمایا کہ کذالک اسی طرح یبین کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کم واسط من الآیات، یہ تمام خاص آیتیں، اس قرآن کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ سامنے تفسیر سے بیان کرتا ہے۔ اس قرآن کی تفسیر بھی آسمان سے آئی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر جو ہے خود بیان کر دیا، کچھ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو ہے وہ وحی کے ذریعے بھی اتار دی ہے، دونوں طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں وضاحت سے بیان کر دی ہے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، ان پہ غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا نصیحتیں کر رہا ہے ہمیں، اللہ کیا حکم اور فیصلے دے رہا ہے ہمیں، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالکل جاہل بنا لینا اپنے آپ کو کہ اللہ کی طرف رخ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب موت کے فرشتے جو ہے پٹائی کرتے ہیں، چہروں پر پشتوں پر مارتے ہیں موت کے فرشتے۔ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، موت کے جو کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر پشتوں پر فرشتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ وہ جان جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پھنس جاتی ہے حلق میں، اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے تو فرشتوں کو پھر غصہ آتا ہے، اور وہ غصے میں پٹائی کرتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں۔ اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جان جو ہے وہ اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح ایک بھری ہوئی پانی کی مشک جو ہے اس کا منہ کھول دیا جائے تو ایک لمحے میں ساری مشک جو ہے وہ اس کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ ایمان والوں کی روح جو ہے اس طرح بڑی آسانی سے جو ہے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے پختہ رابطہ ہونا چاہیے، اللہ سے ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو اپنے رب سے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اتنی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی مومن کو جتنی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ تمام نعمتیں دینے والا اللہ ہے، تمام احسان کرنے والا اللہ ہے، اس کے مقابلے میں اور اس درجے کا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماں باپ کا بھی احسان ہے، لیکن اصل جو ہے احسان اللہ کا ہے، جس نے ماں باپ کو توفیق دی کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں، ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو فرمایا کہ تمہیں جو ہے اللہ کی نصیحتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ بے شک 2 ہی آیتیں پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر۔ روزانہ جو ہے روح کی غذا جو ہے، یہ قرآن کی تعلیم روح کی غذا ہے۔
جسم کی غذا ہے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اناج، پھل وغیرہ، سبزیاں، کیونکہ جسم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جسم کی خوراک جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس روح کی خوراک بھی آسمانی ہے۔ کون سی آسمانی خوراک؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی نصیحتیں ہیں، اللہ کی جو ہے خیر خواہی کے حکم ہیں، فیصلے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے جو ہے محبت کرنی چاہیے، آنسو بہا کر اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دینا، غلطی ہوگی، انسان ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے جو ہے اس میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اللہ کے ساتھ پیش ہوں تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا میرا حساب لے۔ اور فرمایا دوسری آنکھ مجاہد کی آنکھ جو رات بھر جاگ کر جو ہے ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور یہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، آنسو نکل گئے اللہ کے خوف سے، اللہ اس کو 2 جنت دے گا، دگنی جنت دے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف داخل ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا نتیجہ کیا ہو، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ نزع کا وقت جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے، اور اس وقت وہ پورا زور لگاتا ہے کہ جاتے جاتے یہ انسان جو ہے کوئی نہ کوئی کفر یا بات کہہ دے، دل میں کوئی کفر یا بات پیدا کر دے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر وقت اس دعا پڑھنی چاہیے، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے فوت کرنا تو اسلام پر، میں مسلمان کی حالت میں جو ہے تیرے سامنے پیش ہوں، میں دنیا سے جاؤں تو مسلمان ہوں، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی ہے، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اس دعا کے عادی ہو جانا چاہیے۔ اگر نظر انداز کریں گے، جہالت کریں گے، تو وہ خطرناک وقت جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص ساری عمر جو ہے نیکیاں کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں جو ہے اس سے کوئی ایسا کفر یا جو ہے وہ کلمہ نکل جاتا ہے منہ سے، یا دل میں کوئی کفر یا بات پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ شخص جو ہے ساری عمر کے نیکیاں اس کی برباد اور سیدھا جہنم ہے۔ دوسرا شخص فرمایا ساری عمر برے کام کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ میڈیا پر کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سکھ ہے، تو اس کے اندر دیا ہوا کہ اس نے آخری وقت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کر دیا، سکھ نے، اور وہ مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ ساری عمر برے کام کرتا ہے، لیکن آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگ لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن موت کی گھڑیاں شروع ہونے سے پہلے، جب موت کی گھڑیاں شروع ہو جائیں پھر کوئی جو ہے کلمہ، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم ایسے کنجوس ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں خرچ کرتے، اور جب مرنے والے کی جان حلق میں اڑ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں لاؤ جی 2 بکرے لاؤ، ذبح کرو، بلاؤ مولوی صاحب کو سورہ یاسین پڑھے۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔
جب موت کی گھڑیے شروع ہو جائیں، حلق میں جان پھنس جائے، پھر نہ کلمہ کام دیتا ہے، نہ بکرے کام دیتے ہیں، نہ کوئی صدقہ کام دیتا ہے، کچھ نہیں. پھر بس اس سے پہلے اگر کچھ بھی کر لیتے تو بہت کچھ ہے کامیابی ہو جاتی. تو جی میں پھر پڑھ دوں جلدی، ٹائم تھوڑا رہ گیا. اللہ زینہ وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں والوں مال اپنے فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے. کمثل حبۃ من مثال ایک دانے کے ہے. انبتت وہ دانہ اگاتا ہے 7 سنابل سٹے. ایک دانے میں سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اوپر ایک سٹہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. فرمایا انبتت وہ دانہ اگاتا ہے 7 سنابل 7 سٹے. فی کل سنبلۃ بیچ ہر سٹے کے 100 حبۃ دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے جس سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ اس طرح جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے بڑھا چڑھا کر نیکیاں دیتا ہے. واللہ یضاعف اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء واسطے جس کے چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، فراخی والا ہے، علیم بہت زیادہ علم والا ہے. الذین ینفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے. ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا. اپنے خرچ کرنے والے مال کے پیچھے وہ نہیں لگاتے. کیا نہیں لگاتے؟ منن کسی احسان کو، ولا اذن اور نہ کسی اذیت کو. جس پر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے مال میں سے پھر اس پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ اس کو تانے دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں کہ میں نے تجھے آٹا لے کر دیا تھا، میں نے تجھے 100 روپیہ دیا تھا، اچھا تو ہن پہ تو آنکھ ہی نہیں ملاتا ہمارے ساتھ. اس طرح کے تانے دینا اس سے صدقہ خیرات بات برباد ہو جاتا ہے. ثم فرمایا کہ وہ جو ہے نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا کسی احسان کو نہ کسی اذیت کو. لہم اجرہم واسع ان کے بدلہ ہے ان کا عند ربہم پاس ان کے رب کے. ولا خوف علیہم اور نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے قیامت آنے والے وقت کا. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر. ان کو غم نہیں ہوگا کہ ہم نے ماضی میں کیا کچھ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے وہ خوش ہوں گے. فرمایا قول معروف بات اچھی و مغفرت اور بخش دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ ایسے صدقے سے یتبعھا پیچھے لگے جس کے اذن اذیت. جس صدقے کو دے کر غریبوں مسکینوں کو بانٹ کر ان کو اذیت پہنچانی ہے، احسان کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی صدقے کی بجائے جو ہے کسی کو اچھی بات کہہ دے یا اس کی کوئی خطا غلطی معاف کر دے. فرمایا واللہ غنی اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے یا خزانوں والا ہے، حلیم بہت حوصلے والا ہے. تمہاری زیادتی اللہ برداشت کر رہا ہے اور تمہارا محتاج نہیں ہے. وہ تمہاری اصلاح کے لیے کہتا ہے، تمہاری نیکیوں کا ذخیرہ بنانے کے لیے کہتا ہے کہ میرے محتاج بندوں پر خرچ کرو، میرے دین پر خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو. وہ محتاج نہیں ہے تمہارا، وہ تمہیں جو ہے یہ ترغیب دے کر تمہاری نیکیوں کا خزانہ بنانا چاہتا ہے کہ دنیا سے جاؤ تو ٹھیک ٹھاک نیکیاں لے کر جاؤ. باقی اللہ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، وہ مالدار ہے اور بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ. ساری مخلوق اس کے جو ہے نافرمان ہو جیسے کچھ اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اور وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ ان غریب مسکین لوگوں کو بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم ان پر خرچ کر کے اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں جمع کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا ان پر ترس کرتے ہو یا نہیں کرتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، نہ ضائع کرو، نہ مٹاؤ صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن ساتھ حقیقی احسان کے، والاذی اور حقیقی اذیت کے، تکلیف کے. اپنے صدقے خرچ کرنے کے بعد جن کو تم نے جن پہ خرچ کیا ہے ان پہ احسان نہ جتلاؤ اور نہ ان کو اذیت پہنچاؤ اپنی زبان سے
کہ میں نے جو ہے تجھے یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، اب تو مجھ سے آنکھ بھی نہیں ملاتا، بات نہیں سنتا ہے، یا اس کو تانے دو، ایسا کام نہ کرو، یہ صدقہ تمہارا قبول نہیں ہوگا، اس کو ضائع نہ کرو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو صدقاتکم، صدقات اپنے، بالمن، ساتھ حقیقی احسان کے، والعذا، حقیقی اذیت کے، کالذی مانند اس شخص کی، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مال اپنا، رعاء الناس، سے دکھانے لوگوں کے لیے، جس طرح ایک ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے سارا صدقہ جو ہے وہ خرچ کیا ہوا باطل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا اس کا۔ تو فرمایا اس شخص کی طرح جو ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کیا ہوا یہ جو ہے وہ باطل جاتا ہے، یعنی ضائع ہو جاتا ہے۔ ولا یؤمن، اور وہ شخص نہیں ایمان رکھتا باللہ، اللہ پر، جو لوگوں سے تعریف کروانا چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کر رہا، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، بل یوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتا ساتھ حقیقی دن پیچھے آنے والے کے، اس کا آخرت میں اس نیکی کو خرچ کر کے نیکی کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اور نہ اس کو کچھ آخرت میں ملے گا۔ فمثلہ، پس مثال اس کی، کمثل، مانند مثال صفوان، ایک چٹان کے ہے، علی ہے اوپر جس کے، ترابن، مٹی ہو، پتھر پر مٹی ہو، اس مٹی میں کوئی دانہ دبا دیں آپ تو وہ اگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کئی دیواریں ایسی ہیں جن پر سیمنٹ نہیں ہوتا، اپنا وہ سیمنٹ نہیں ہوتا، اینٹوں کے درمیان جو ہے کئی پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں، اینٹوں کے درمیان مٹی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، اس گرد میں ہی کوئی بیج جو ہے وہ گرتا ہے، پرندوں کے چونچوں سے یا پرندوں کے پنجوں میں سے چمٹا ہوا کوئی بیج جو ہے وہ وہاں گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے چٹان جو ہے، اگر چٹان صرف چٹان ہو، اس پر مٹی نہ ہو تو اس پر بیج نہیں اگ سکتا، اگر چٹان پر مٹی ہے جو بیج کو اگانے والی ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس کو جو ہے اس پر جو ہے بہت کچھ اگ سکتا ہے۔ فرمایا کہ فمثل، پس مثال اس ریاکاری کرنے والے شخص کی، کمثل، مانند مثال صفوان، ایک چٹان کی ہے، علی ہے اوپر جس کے، ترابن، مٹی ہو، فاصابہ، پس پہنچا اس کو، وابل، تیز می، تیز بارش، فترکہ، پس چھوڑ دیا اس چٹان کو، سلدا، صاف، چٹان پر مٹی، امید تھی کہ یہاں کچھ اگے گا، لیکن بارش تیز آئی اور چٹان کی مٹی بہا کر لے گئی، اب چٹان پر کچھ نہیں فصل اگے گی۔ اس طرح جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ریاکاری کے، دکھاوے کی بارش میں سب کی سب بہہ جاتی ہیں۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، طاقت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی نقصان آئے اس کو روک نہیں سکتے، نقصان کو ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو روک سکیں۔ فرمایا کہ لا یقدرون، نہیں وہ طاقت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، مما، اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، اس میں ان کو جو ہے جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ نیکی کے صورت میں جو ان کو نہیں ملے گا اگر انہوں نے ریاکاری سے جو ہے وہ عمل کیا، تو ان کا سب جو کمایا ہے، اپنے کام کیے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میں نے خرچ کیا تھا تو تو جو ہے مجھے نیکی کیوں نہیں دیا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے اللہ پوچھیں گے، ہاں بھائی کیا لے کر آئے ہو نیکی؟ وہ کہے گا، اللہ جی میں نے حج کیا، عمرے کیے، میں نے سخاوتیں کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، یا اللہ اس نے میرا حق چھین لیا تھا، اس نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے مجھے جو ہے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے یہ کیا تھا۔ اللہ سب کو جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے وہ حج، عمرے کی، سخاوت کی، سب کو بانٹ دیں گے۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی، بندے ختم نہیں ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان بندوں کی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ اس کے کھاتے میں ڈال کر، جس نے لوگوں کو اذیت پہنچائی،
اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ فرمایا لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے، واللہ کو قیامت کے دن نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ میں نے حج کیا تھا، میں نے عمرہ کیا تھا، میں نے دیگیں پکا کر کھلائی تھی، مجھے بھی نیکی ملنی چاہیے۔ اللہ کہے گا تو نے میری رضا کے لیے کیا ہی نہیں تھا کوئی عمل، تو نے تو دکھاوے کے لیے کیا تھا کہ لوگ جو ہے میری تعریف کریں گے حاجی صاحب دیگیں پکا کر کھلاتے ہیں، حاجی صاحب نے عمرہ کیا، حج کیا، تو تم نے لوگوں کو سے مانگا، لوگوں کے لیے نیت کی، لوگوں نے تم کو دے دی، لوگوں نے اس کا بدلہ دے دیا تعریفیں کر کے۔ اگر تم میرے لیے خرچ کرتا تو آج تجھ میں اس کا بدلہ دیتا۔ فرمایا کہ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے علی شیء اوپر کسی سے چیز کے مما اس سے کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو بھی نیکیاں انہوں نے کی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا القوم، خاص قوم، الکافرین، حقیقی کافروں کی کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالهم، مال اپنے، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات خوشیاں مرضیاں اللہ کی، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا، اور ثابت رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، مِنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے جانوں کی طرف سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے اس کو سکون حاصل ہو، تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، واقعی ان کو نیکی کے بعد جو ہے بڑی دلی خوشی حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کمثل جنت، منند مثال ایک باغ کی ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، مرضیات کے لیے اور دلوں کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ایک جنت کی ایک باغ کی ہے، بربوۃ، اونچی جگہ پر، ٹیلے پر، اصابہ، پہنچتا ہے اس ٹیلے باغ کو، ابوابن، تیز می یا تیز بارش، فآتت، پس دیتا ہے وہ باغ، اکلھا، پھل اپنا، ضعفین، دگنا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کو اس کو پھر کس طرح دیتا ہے؟ جیسے ایک ٹیلے پر باغ ہو، اس کو کسی نہر، کسی ٹیوب ویل، کسی کنویں کا پانی نہ پہنچ سکے، لیکن اس باغ پر اللہ تیز بارش برسا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، رحمت سے، بارش سے جو اس کو دگنا پھل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل، تیز می یا تیز بارش، فَطَلْ، بس اس باغ کے لیے شبنم ہی کافی ہوتی ہے، اوس ہی کافی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کے جو ہے حفاظت فرما رہا ہے، اس کو پھل لگا رہا ہے، کیونکہ اس کا مالک جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہے، نیک نیت ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل، کوئی تیز بارش، فطل، پس اس باغ کے لیے شبنم ہی کافی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ آئیے بتو کیا چاہے گا احدکم، کوئی تم میں سے، ان تکون، یہ کہ ہو لہو واسطے جنت، کوئی باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، تجری، چلتی ہوں، جاری ہوں، من تحتہا، اس باغ کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، فیہا، بیچ اس باغ کے، من کل الثمرات، تمام پھلوں میں سے ہوں، واصابہ الکبر، اور پہنچا ہو اس باغ کے مالک کو حقیقی بڑھاپا، ولہ ذریۃ، اور واسطے اس باغ کے مالک کے اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کے کوئی سہارا نہیں ہے باغ کے علاوہ۔ فرمایا کہ کیا وہ چاہے گا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ پہنچے اس کے باغ کو بگولا، فیہ، بیچ اس کے، نارٌ، آگ ہو، فاحترقت، پس وہ آگ اس کو جلا ڈالے۔ کیا ایسا شخص جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اولاد اس کی بڑھاپے کی کمزور اولاد ہے، کوئی ذریعہ نہیں روزی کا، اس کا باغ ہے جس میں ہر قسم کا انگوروں اور کھجوروں کا کثرت سے پھل لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہروں کے ذریعے اس کے باغ کو پانی پلاتا ہے، تو کیا کبھی وہ سوچ سکے گا، خیال کر سکے گا کہ آسمان سے آگ کا بگولا آئے اور اس کے باغ کو جلا دے؟ وہ تو کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ دل میں اگر خیال بھی آئے گا تو رب سے کہے گا یا اللہ مجھ پہ رحم کرنا، میری اولاد پہ بھی رحم کرنا، یا اللہ ہمیں وقنا شر ما قضیت،
یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ وہ تو یہی کہے گا، جو ہی خیال ذرا بھی دل میں داخل ہوگا وہ فوراً اللہ سے رابطہ کرے گا، یا اللہ مجھ پہ اور میری اولاد پہ رحم کرنا، ہمیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ دعا کرتا وہ کس طرح خواہش کرے گا؟ وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کو بڑی فکر ہے بچوں کی، اگر میں مر جاؤں تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بڑا فکر مند ہے بیچارہ، وہ کس طرح یہ خواہش کرے گا کہ اس کا باغ جو ہے آسمان سے آگ آ کر جو ہے وہ جلا ڈالے۔ تو اس طرح جیسا تمہیں اپنے باغ کے بارے میں بڑا احساس ہے دل میں، اس طرح جو خرچ کرتے ہو اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر تم نے ریاکاری کے لیے اس کو خرچ کیا ہے، کسی پر احسان اور اذیت پہنچانے کے لیے تم نے خرچ کیا ہے، اور وہ تمہاری نیکی برباد ہو جائے گی، اس نیکی کا بھی جو خرچ کی ہوئی نیکی کا ثواب ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح تمہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ میری نیکی جو ہے اس کو ختم نہ کر دے۔ اور نیکی کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، اللہ میری اس نیکی کو جو تو نے مجھے توفیق دی ہے، یا اللہ میں نے تیری توفیق سے یہ نیکی کی ہے، اس کو قبول کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتے اللہ تعالیٰ کو واسطے تمہارے آیات یہ آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، تم آپ غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو اللہ کی نصیحتوں پر۔ یہ قرآن جو ہے تمہاری ہدایت رہنمائی کے لیے ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک 2 آیتیں پڑھو روزانہ، لیکن پڑھو سمجھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔